السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے وسطی جو کہ ہم رکوع نمبر 9 میں پڑھ رہے تھے، اینڈ پہ کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اعراض کر دیتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اگر اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے کون نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں بیان کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت میں چونکہ شان نزول بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے عصا لے کر، تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا کہ روح کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو جب کیفیت دور ہوئی وحی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما دی، یعنی یہ ایک علم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اس طرح کے سوال کرنا بے فائدہ ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو جواب دیا یہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے، روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کا علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا فضل تھا کہ قرآن نازل ہوا ان پر۔ تو قرآن جو ہے یہ بہت بے مثال ہے۔ آیت نمبر 88 میں بتائے گا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یعنی اگر انسانوں اور جنوں کو کہا جائے کہ اس قرآن کی مثل مطلب کچھ گھڑ کے لے آئیں، کچھ بنا کے لائیں، قرآن کی مثل کچھ آیات لے آئیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے، چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں یہ نہیں لا سکتے۔ لوگوں کی تو اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے۔ آیت نمبر 90 میں بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے، آپ کے لیے باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، نہریں ہوں ان کے نیچے سے بہتی ہوئی، یا آسمان سے کچھ ہمیں پلاؤ، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ، یا اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کا ہو، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چڑھ کے دکھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے اگر ہم نے یہ نہ دیکھا۔ فرمایا ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب تو پاک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک رسول ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو رکوع نمبر 11 میں بتایا گیا ان کے نہ ایمان لانے کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے ایک انسان کو رسول کیوں بنایا، کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، اس کے برابر پہ کوئی آ جائے تو اس کو سہ نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو پھر ماننے کی یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کیسے مانے گا۔ یہ چاہتے تھے کہ فرشتہ آئے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر فرشتہ آ جاتا تو نہ تو فرشتہ ان کی بات سمجھ سکتا اور نہ یہ فرشتے کی سمجھ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو بھیجا تاکہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں۔ تو جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے اس کا، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، تو جس سے بھٹکا دے اللہ کے سوا پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو جو نہ مانے، قیامت کے دن اللہ کی طرف اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ تو دھیمی بھی نہیں ہوگی، ہلکی نہیں ہوگی۔
یہ کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے جنہوں نے آیات کا کفر کیا۔ انہوں نے کہا کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اٹھنے کا انکار کرتے۔ تو وہ رب کیا نہیں کر سکتا؟ ان کو کائنات میں نشانیاں دکھائیں جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، جو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن ظالموں نے انکار کیا پھر بھی۔ انسان کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ رکوع نمبر 12 میں بتایا گیا کہ جب انسان کے پاس اگر خزانے ہوتے، مالک ہوتا، تو یہ تو خرچ کرنے کے ڈر سے کسی کو دیتا ہی نہ، روکے رکھتا اپنے پاس۔ انسان تو بہت کنجوس ہے، وہ تو اللہ ہی ہے نا جو اتنا کچھ انسان کو دے رہا ہے، تو پھر بھی انسان نہ مانے۔ انسان تو متکبر ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، تو فرعون نے آگے سے کیا کہا کہ میں تو تجھے جادوگر سمجھتا ہوں، کتنا متکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والے ہیں جو رب آسمانوں اور زمین کے ہے، اور کہا اے فرعون میں تو تجھے ہلاک ہونے والا سمجھ رہا ہوں۔ فرعون کا انجام ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا پانی کے اندر۔ آج بھی اس کی لاش دیکھیے، یہ عبرت پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں قرآن کا حق بتایا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، واضح واضح کر کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو فرمایا ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ علم والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اے رب تو پاک ہے، تیرا وعدہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اور ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ تو علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکارو، رحمان کو پکارو، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہے، اس کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے تو کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مددگار نہیں ہے، اور اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ آخر پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا ہی تعارف کروا رہے ہیں سورت کے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح معنوں میں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے قیامت کو، آمین۔ اس کے بعد سورہ کہف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ کہف کا ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نازل کب ہوئی، تو اس میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شدید تنگ حالات تھے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ اس میں غار والوں کا، نوجوانوں کا واقعہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے سورت کی تلاوت کی، یعنی اس سورت کی، تو گھر میں جانور تھا، اس نے بھی دکھنا شروع کر دیا، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سکینت اتر رہی تھی اس پر۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ کوئی اس کی 3 یا آخری 10 آیات پڑھ لے یا حفظ کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر صورت کے شروع میں اس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل درست ہے۔
اس میں مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کون ہے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے تو بہت اچھے اجر ہیں، ماکثین فیہ ابدا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جو ان کو ملیں گے۔ تو اس میں ڈراوے کن کے لیے ہیں؟ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، نعوذ باللہ، یعنی مشرکین نے۔ تو مشرکین کا رد عمل کیا ہے؟ انہیں تو اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس چیز کا علم تھا، یہ تو اپنے منہوں سے باتیں کہتے ہیں، بس جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی دھوکے میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بعد زمین پر آنے کا مقصد بتایا آیت نمبر 7 میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیکھیے زینت والا بنا دیا ہے، اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، یہ صرف ایک آزمائش ہے کہ کون یہاں پہ رہ کر اچھا عمل کرتا ہے کون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن اسی کو چٹیل میدان بنا دیں گے، اس رب کے آگے قیامت کو قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہے ہیں اصحاب کہف کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دیر تک سلائے رکھا اور کتنی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ واقعہ شروع کرتے ہیں غار والوں کا۔ فرمایا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اتنی بڑی نشانی تھی۔ غار والے کون تھے؟ اجمالی طور پر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، جاننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اہل کتاب سے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی اور قصہ بیان کیا کہ تمہیں اتنی بڑی نشانی ملی ہے جو تم سمجھتے ہو، یعنی اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ نشانی مانگتے تھے چونکہ اہل کتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں اس قصے کے ذریعے سے، یہ قصہ بیان کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اٹھانے پر قادر ہے۔ ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو ایمان لے آئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں رحمت مہیا کر۔ نوجوان کون تھے؟ روم کا شہر افسوس جس کا بادشاہ دقیانوس وہ شرک کی طرف مائل کرتا تھا، انہوں نے اس بادشاہ سے بغاوت کی اور اس شہر سے نکلنے کی کوشش کی، یعنی جو نوجوان ایمان لائے تھے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس بادشاہ کے دور میں لوگ جو تھے وہ میلے کے لیے اکٹھے ہوتے، اس کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں، یعنی ان نوجوانوں نے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے؟ تو ہر ایک اپنا حال بتانے لگا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں تو یہ سب کچھ صحیح نہیں لگتا، یہ شرک جو ہے، یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جب اکٹھا کر دیا تو دو گروہوں سے مراد یہاں پر لیا جاتا ہے، یہاں پر ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو پکے ایمان والے تھے، تو وہ اس مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی جو شرک والے تھی، جس کا بادشاہ جو تھا وہ شرک کروا رہا تھا۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو غار میں رکھا اور سلائے رکھا۔ یہ ان کے بارے میں بات ہے جو نوجوان ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے، کیونکہ وہ نوجوانی میں دیکھیے قوم کی طرف مائل نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف گئے ہیں۔
اللہ کی طرف لوٹے ہیں۔ تو اسی لیے نوجوانی کے بارے میں سوال بھی ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی نوجوانی کہاں لگائی؟ تو وہ تینوں جو تھے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے بستی کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیوں اس کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی واضح دلیل ہی نہیں ہے، یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کیا ہوئے؟ قوم سے الگ ہو گئے۔ ان کے لیے رہنا چونکہ قوم میں مشکل ہو رہا تھا، مجبور ہو چکے تھے، ان تینوں نے کیا کیا؟ وہ جگہ چھوڑ دی۔ دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، اللہ کی خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر لیجیے۔ تو اس غار کا سین کچھ ایسا تھا، جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں جانب ہٹ کر نکلتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غار جو تھا شمال کی طرف تھا، جب طلوع ہوتا تو اس پر روشنی نہیں جاتی تھی، جب مغرب کی طرف جاتا تو غار میں روشنی ہوتی تھی۔ طلوع ہوتے وقت تھوڑا سا ٹکراتا تھا اور غروب ہوتے وقت بھی۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ اس میں لیٹے ہوئے تھے اس غار میں۔ ان کا ایک کتا بھی تھا نوجوانوں کا، یعنی حفاظت کے لیے وہ باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ چلتے تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ تو اگر کوئی غار کے پاس آتا تھا نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے کہ اندر نوجوان یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، تو وہ جو کتا تھا اتنا بڑا تھا کہ کوئی پاس نہیں آ سکتا تھا غار کے، اتنا ڈرتے تھے اس کو دور سے دیکھ کر۔ اور یہ نوجوان جو تھے اندر 300 یا 900 سال سوتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت رکھی۔ تو لوگ یہ نشانی دیکھ کر بہت خوفناک بھی ہوتے تھے، اور کتے کو دیکھ کے تو وہ ویسے ہی بہت ڈر جاتے تھے، قریب جا ہی نہیں سکتے تھے غار کے۔ طویل نیند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جب اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنی دیر ہو گئی؟ جیسے انسان سویا رہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی دیر میں سویا رہا، اس لیے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی، تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو ان کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ بازار میں کسی کو ہم بیچتے ہیں، اپنے میں سے کھانا لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کھانا لینے جائے گا اس نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم اس غار میں ہیں۔ کیونکہ لوگ شرک کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، تو وہ کھانا بھی پاکیزہ لینے گئے۔ تو پاکیزہ کھانا ہی انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ نوجوانوں کا مزاج ایسا تھا، یعنی وہ جھگڑتے نہیں رہے کہ ہم اتنی دیر سوئیں اتنی دیر سوئیں، بس انہوں نے تھوڑی سی بات کی، اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ تو جب کھانا لینے گیا ان میں سے ایک، تو انہوں نے پہلے اس کو سارا سمجھا دیا کہ آپ نے کسی کو خبر نہیں دینی، احتیاط کے ساتھ جانا ہے، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جو بھی آپ کو بلائے گا تو آپ نے کسی کو ہمارے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں۔ اس زور میں چونکہ سزا دی جاتی تھی اس لیے ان کو ڈر لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، ان کو آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ نوجوان ان میں سے کھانا لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ وادی کی جو حالت تھی وہ تو اتنی بدلی ہوئی تھی پہلے سے، یعنی جب پہلے وہ وہاں پہ رہتے تھے، جب وہ واپس گیا کھانا لینے ایک ان میں سے، تو اس نے دیکھا کہ وادی کی جو حالت تھی وہ بہت تبدیل ہوئی پڑی تھی، پہلے کی نسبت چینج تھی۔ وہ دکاندار کے پاس ایک سکہ لے کر گیا تو اس دکاندار نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، کیونکہ وہ اتنی دیر تو سوئے رہے غار میں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نام بھی لکھ دیے گئے تھے اور یہ اتنی دیر غائب رہے، یہ دین پر ایمان لائے تھے نا۔ صرف خرابی ان کی تھوڑی سی یہی تھی کہ یہ اٹھ کر سونے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو صدیوں کے بعد اٹھا دیا۔ جب وہ نوجوان کھانا لینے گیا تو جب بادشاہ کے پاس اس کو لے کے گئے
تو انہوں نے کہا یہ نوجوان تو ابھی بھی ہے۔ بستی والے کسی ایک گروہ نے کہا کہ ہم اس غار کی جو ہے نا اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب وہ نوجوان کو لے کر وہاں پہنچے تو جو باقی جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت میں موت دے دی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا بستی والوں نے، انہوں نے کہا کہ اب ہم نا ان کی یادگار میں مسجد بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ سارے آتے رہیں یہاں پہ یادگار بن جائے۔ یعنی وہ نوجوانوں کا جو کھانا لینے گیا تھا نا ایک نوجوان، اس نے بتایا تھا ان نوجوانوں کا کہ میرے ساتھ اور بھی نوجوان ہیں وہاں پہ چلو میرے ساتھ۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو ان کو تو حقیقی موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی نا تاکہ لوگ ان کو کچھ کہیں نہ۔ تو لوگوں نے کیا کہا بستی والوں نے کہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قبروں پر مزار بنانا منع کیا ہے اس لیے پھر وہاں پہ قبر وہ جو تھا مسجد نہ بنائی گئی۔ لوگ ابھی بھی ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف کرتے اور ان کی سونے اور اٹھنے کے بارے میں بھی اختلاف کرتے۔ فرمایا ان میں سے کچھ کہیں گے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندازے سے بات کر رہے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کب تک سوئے رہے، کتنی دیر سوئے رہے، کب اٹھے، کتنی صدیوں کے بعد اٹھے اور کتنے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا جھگڑے کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صرف منصر سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ زیادہ زیادہ بڑھا رہے تھے، آگے کی بات لمبی کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ irrelevant چیزوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ یعنی لوگوں نے جب پوچھا کہ اصحاب کہف مطلب کون تھے، کتنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے حکم نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انشاءاللہ کہا جائے تب ہی اللہ کے اذن سے کام ہوتا ہے۔ بعض نے تو کہا کہ 300 سال رہے وہاں پہ، بعض نے کہا 900 سال رہے۔ لوگوں کے جھگڑوں کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تو اس لیے نازل کی تاکہ اس میں لوگ غور و فکر کریں، یہ نہیں کہ جھگڑے کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارے میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تلاوت کر دیجئے لوگوں کو، اس کے کلمات ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سچی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ نے اپنی آنکھیں نہیں پھیرنی، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اگر کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے نا تو آپ نے اس سے نہیں منہ پھیرنا، اس کو سکھانا ہے۔ جو غافل دل والا، جو سمجھنا نہیں چاہتا، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں اتنی اٹیچمنٹ کرنی، علم والے کے ساتھ جو تڑپ رکھتا ہے۔ فرمایا جو کفر کرے گا ان آیات کا اس کے لیے آگ ہے اور وہ چہرے کو جھلسا دے گی، بھون ڈالے گی۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کتنی بری ہے آرام کی جگہ۔ ان کے برعکس جو ایمان لے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے تو باغات ہیں ہمیشگی کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ تو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور لباس ان کا سبز ریشم ہوگا، باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا بھی۔ ان کے لیے اسپیشل تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور لگے بھی کہاں ہوں گے؟ تختوں پر۔
مسندوں پر، ایک ہوتا ہے خود پہننا کنگن وغیرہ، ایک ہوتا ہے خود پہنائے جانا۔ تو زیادہ انسان کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی پہنا رہا ہوتا ہے، تو دیکھیے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور مرد کے لیے یہاں پر تو ریشم حرام ہے پہننا، لیکن وہاں پہ وہ بھی ریشم پہنیں گے۔ وحسنت مرتفقہ، کتنی اچھی ہے ان کے لیے آرام گاہ مومنین کی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں واقعہ بیان کیا دو آدمیوں کا، دونوں میں سے ایک کو اللہ نے دو باغ عطا کیے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، یعنی ان دونوں میں سے ایک جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغ عطا کیے، انگوروں کے باغ تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک کھیت بھی تھے۔ یعنی کتنا خوبصورت سین تھا نا اس باغ کا۔ اس شخص نے اتنا بھرپور فائدہ اٹھایا اس زمین سے، کھیت میں اس نے جانور بھی رکھے ہوئے تھے، ان کا دودھ بھی استعمال کرتا، گوشت بھی استعمال کرتا۔ سبز کھیتے دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہوں گے نا، تو ان سے فائدہ بھی کتنا ہوگا۔ تو وہ تھوڑا سا تکبر میں آ گیا۔ اب تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اپنے ساتھی کو، یعنی جو دوسرا تھا کمزور تھا وہ تھوڑا سا، تو مالی لحاظ سے، تو اس نے کہا، یعنی جس کا باغ تھا، اس نے کہا میرے پاس اور دولت بھی ہے، لوگ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں۔ سوچئے جس کے پاس مال ہو نا، انسان اس کے مال کی وجہ سے آتا ہے، اس انسان کی وجہ سے نہیں آتا۔ دوسرے نے سوچا کہ آپ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ لوگ میری رسپیکٹ کی وجہ سے آتے ہیں، نہیں، لوگ تو مال کے حریص ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میری پارٹی جو بہت بڑی ہے، اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ میرا باغ تباہ ہوگا۔ اس نے ہمیشگی کے لیے اس کو سمجھ رکھا تھا اپنے باغ کو، اتنا غرور میں آ گیا، حتیٰ کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، موت کا بھی انکار کر دیا، اتنا حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ساتھی اسے کہنے لگا، جو مال کی کمزوری والا تھا، اس کو سکھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو سمجھا رہا ہے۔ کہنے لگا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ تم آج شریک ٹھہرا رہے ہو، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ لیکن باغ والے نے کیا کہ اللہ کا انکار کر دیا۔ مومن ساتھی نے کہا، یعنی جو مومن تھا کمزور، اس نے کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے، تم نے یہ کلمات کیوں نہیں کہے، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اللہ نے چاہا نا جب اس کو ملا، تو اس لیے جب کسی چیز کی خوبصورتی دیکھیں تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، تب وہ برقرار رہتی ہے۔ تو اس شخص کا اپنے رب پر، یعنی کمزور کا اتنا بھروسہ ہے اپنے رب پر، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بہتر دے گا، یعنی جس چیز سے وہ تکبر کر رہا ہے اس کا ساتھی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ اس سے بھی بہتر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا میدان چٹیل میدان ہو جائے، یعنی اس کا باغ جو ہے سب کچھ برباد ہو جائے، دلدل بن جائے، چٹیل میدان بن جائے، کیونکہ باغ تیار کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ارلی مارننگ اٹھنا پڑتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے انسان کو کہ میں نے وہاں پہ جا کر یہی کرنا ہے، میرا باغ خراب نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، کیا کیا کرتا ہے جا کے، اور آخر پر آ کے جب اس کی تباہی ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، تو کیا فائدہ اتنا تکبر کرنے کا۔ جب اس کا باغ تباہ ہو گیا، اس کو سزا ملی، آندھی آئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، تب اس شخص کو سمجھ آئی کہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جو برحق ہے، جو سچ ہے۔ فرعون نے بھی تو تکبر کیا، جس کی آج ابھی بھی لاش موجود ہے، کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں، جو کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا، موت کا انکار کرتا، خود پانی میں غرق ہو گیا۔ تو جب مال ملے، مال کی فراوانی کو یہ دیکھ کر نہیں کہنا کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، اب میرے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی قادر ہے، چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہی تو زینت ہے دنیا کی زندگی کے، لیکن جو باقی رہنے والا وہ نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہی ہے ثواب اور عمل کے اعتبار سے بہت بہتر۔ جب سب کچھ اللہ کے سامنے ہر کوئی پیش کیا جائے گا،
صف در صف آئیں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے آ گئے نا تم آج میرے پاس جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. آج وعدہ پورا ہو چکا ہے. اس دن کتاب بھی رکھ دی جائے گی. مجرمین مشفقین یعنی سب ڈر رہے ہوں گے. ہر کوئی اپنا اعمال نامہ پڑھے گا. اور مجرمین اس دن کیا کہیں گے؟ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے تو ہر چیز ہماری جمع کر لی، ہر چھوٹا بڑا، یعنی ہر کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. ہر ایک کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے. اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کر دیا. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا. اس نے بھی تکبر کیا نا. اس کی سزا کیا؟ اب جہنم. تو تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اس دن تو شرکا بھی ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے. جس کو آج انسان سفارشی بنائے بیٹھا ہے کہ یہ کل کو میری سفارش کر دے گا، یہ بھی کام نہیں آئیں گے کل کو. فرمایا یہ قرآن ہی ہے جس کو ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے بیان کیا. اس میں سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. ہدایت ہے اس کے لیے. اس میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا. لیکن انسان انکار کرتے. کافروں کا رد عمل کیا تھا؟ وہ مذاق اڑاتے، انکار کرتے، ظلم کرتے اللہ کی آیات کے ساتھ، اعراض کر دیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں. ان کے کانوں پر بوجھ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہدایت بھی نہیں پا سکتے. اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے، عذاب دینے پہ آ جائے تو کوئی بھی نہ بچے. تو اس کے وعدے کا وقت رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت پکڑنے کے لیے سب کچھ بیان کیا. فرمایا یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی. سب کو ہلاک کیا کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا. ان کی ہلاکت تھی. تو اس کے بعد انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آج ہم یہاں پہ انشاءاللہ اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ لینے والا بنائے. اپنی اپنی طرف مطلب ہمیں رجوع کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. قیامت کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو بس اس قرآن کو جو ہے وہ ہمارے حق میں حجت بنائے. کل کو سفارشی بنائے ہمارے لیے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.